ہماری آج کی پریزنٹیشن کا موضوع ہے انسانی رویے قرآن و سنت اور عصری علوم کی روشنی میں۔ یہ بات مانی جاتی ہے کہ سوچ سے الفاظ جنم لیتے ہیں اور الفاظ عمل میں ڈھل جاتے ہیں، اور عمل جسے مسلسل کیا جائے وہ عادت بن جاتی ہے۔ عادات کے مجموعے کو کردار کہتے ہیں، اور کردار سے انسان کا انجام طے پاتا ہے۔ تو یوں انسان کی سوچ اس کے کردار میں ڈھل جاتی ہے۔ آپ جو سوچیں گے وہی بولیں گے۔ دو بھائی تھے، ان میں سے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو ایک وقت میں سخت سست کہا اور بہت ڈانٹا ڈپٹا، اور اس بھائی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اس بھائی کا رویہ تو میرے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن آج اسے کیا ہو گیا۔ تو ایک سائیکالوجسٹ کے پاس گیا تو اس نے اسے بتایا کہ اصل میں اس کی سوچ میں یہ لاوا کافی دنوں سے پک رہا تھا، جو ابھی الفاظ کی صورت میں سامنے آ گیا۔ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں۔ اسی طرح انسان جو بات مسلسل بولتا رہتا ہے، ایک نہ ایک دن اس کو کر گزرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک میاں بیوی تھے، اور بیوی کو جب بھی اپنے میاں سے کوئی بات منوانی ہوتی تھی تو وہ اس کو کہتی تھی کہ چلو فلاں کام کے لیے، اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو میں کود جاؤں گی۔ وہ دوسری یا تیسری منزل پر رہتے تھے، تو اس کا جو میاں ہے وہ اس کی اس بات سے اس کے پاس چل پڑتا تھا، اس کے ساتھ اس کی بات مان لیتا تھا۔ لیکن اس خاتون نے یہ ایک وتیرہ بنا لیا کہ ہر کام پہ وہ کہتی تھی میں کود جاؤں گی۔ تو ایک دن خاوند کسی ضروری کام میں لگا ہوا تھا اور کہیں جانے کا اس نے مطالبہ کیا، تو خاوند نے کہا کہ جاؤ کود جاؤ۔ تو تھوڑی دیر گزری، اس کو آواز نہیں آئی، تو اس نے اوپر سے جھانک کے دیکھا تو اس کی لاش نیچے سڑک میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کو آٹو سجیشن کہتے ہیں کہ جو بات آپ اپنے آپ سے بار بار کہیں یا بار بار کہتے رہیں، آپ اس پہ ایک وقت میں پھر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو بات آپ مسلسل کرتے رہتے ہوئے ایک روز آپ کی عادت بن جاتی ہے، اور بات جو ہے وہ عمل جسے آپ مسلسل کریں اور وہ شعور سے تحت شعور میں اتر جائے، اسے عادت کہا جاتا ہے۔ اور عادت کو پھر بغیر سوچے سمجھے آپ کرتے ہیں، وہ آپ کی زندگی کا، آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہے۔ کردار جو ہے وہ عادات کا مجموعہ ہوتا ہے ہمیشہ، اور کردار سے انسان کا انجام اس کا تعین ہوتا ہے۔ تو انسان کی جو سوچ ہے، جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، تو سوچ انسان کی زاویہ نگاہ اور اس کی نقطہ نظر ہے کہ وہ کس طرح سے انسان چیزوں کو دیکھتا ہے، کس اینگل سے، کس زاویے سے دیکھتا ہے، یہ اس کی سوچ ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ سمجھے یا اسے کوئی بتائے کہ اس کی سوچ غلط ہے، اس کا زاویہ نگاہ غلط ہے، اس کو درست کرنا ہے، تو جس نے اپنی سوچ بدلنی ہو وہ پہلے اپنے آپ کو غلط مان کر چلے گا، تو تب سوچ بدلی جا سکتی ہے۔ ایک شخص اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو بدل نہیں سکتا۔ تو تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو غلط مان لیا جائے۔ 100% نہ صحیح تو کم از کم یہ مان لیا جائے کہ میں 50% تو غلط ہو سکتا ہوں، اور مجھے اپنے آپ کو درست کر کے ہی چلنا چاہیے۔ تو وہ تبدیلی کا آغاز تب ہوگا کہ جب وہ اپنے آپ کو غلط مانے گا۔ یہ جو نقطہ نظر، زاویہ نگاہ ہے، یہ سوچ کا اصل ماخذ ہے۔ اس کو انگریزی میں پیراڈائم بھی کہتے ہیں۔ یہ بنتا کیسے ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے رویہ، اس کو انگریزی میں ایٹیچیوڈ کہتے ہیں، اور دوسری چیز ہے طرز عمل، اس کو انگریزی میں بیہیویئر کہتے ہیں۔ عام طور پہ ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ تم اپنا ایٹیچیوڈ چینج کرو، تم اپنا بیہیویئر چینج کرو۔ انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ یور ایٹیچیوڈ ڈٹرمنز یور الٹیچیوڈ، تمہارے رویے سے تمہاری بلندی کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن انسان اپنا رویہ چینج نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ انسان کا ایٹیچیوڈ اور بیہیویئر
اس کا رویہ اور اس کا طرز عمل دونوں پیدا ہوتے ہیں. یہ ان کا سرچشمہ پیراڈائم ہے، اس کا نقطہ نظر ہے، وہاں سے وہ پھوٹتا ہے. یہ جو پیراڈائم یا نقطہ نظر ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے انسان اپنی آنکھوں پہ ایک اینک لگا دیتا ہے، اسی طرح یہ انسان کی سوچ کی اینک ہے. دو میاں بیوی کی حکایت سنائی جاتی ہے کہ وہ ایک جگہ بیٹھ کے صبح صبح روزانہ اکٹھے ناشتہ کرتے تھے. تو سامنے کی جو ہمسائی ہے وہ کپڑے دھو کے پھینکا کرتی تھی اپنی تار پہ. تو بیوی یہ کہتی تھی اپنے خاوند سے کہ دیکھو یہ کیسی عورت ہے، اسے کپڑے دھونا نہیں آتے، گندے کپڑے دھوتی ہے. تو کچھ دن معاملہ ایسے ہی چلتا رہا، لیکن ایک دن جب بیوی اس جگہ پہ آ کے بیٹھی تو اس نے دیکھا کہ کپڑے بہت اجلے اور صاف ستھرے. تو اس نے یہ کہا کہ آج تو اس نے کپڑے بہت صاف دھوئے ہیں. تو خاوند نے اس کو کہا کہ کپڑے صاف نہیں دھوئے، بلکہ کھڑکی کے جس شیشے کے ذریعے تم اس کو دیکھ رہی تھی وہ شیشہ گندا تھا، اس کو میں نے آج آ کے پہلے صاف کر دیا، اس لیے تمہیں کپڑے صاف نظر آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو کچھ ہم دیکھتے ہیں اس حقیقت اور ہمارے درمیان ایک آئینہ ہے، ایک لینز ہے، ایک اینک ہے، جس کو ہم نقطہ نظر یا زاویہ نگاہ کہتے ہیں. اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ انسان کا جو دماغ ہے اس کے اندر ایک نقشہ بنا ہوتا ہے، میپ جس کو کہتے ہیں. وہ میپ انسان کا وقت کے ساتھ ساتھ بنتا چلا جاتا ہے اور اس کا بھی امکان موجود ہے کہ وہ میپ غلط بن جائے. کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی دوسرے شہر میں گیا تو رات کا وقت تھا، ایئرپورٹ پہ اس نے ٹیکسی والی کمپنی سے یہ کہا کہ مجھے آپ فلاں جگہ چھوڑ آئیں. انہوں نے کہا کہ رات بہت بیت چکی ہے، اس وقت آپ کو ڈرائیور تو کوئی نہیں مل سکتا، البتہ ٹیکسی مل سکتی ہے اور ساتھ ایک نقشہ آپ کو دے دیں گے، آپ اس کو دیکھ کے اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ جائیے گا. تو اس نے ایسے ہی کیا. فرض کریں کہ جیسے وہ کراچی پہنچ گیا تو اس کو ایک نقشہ دیا گیا جس کے سرنامے پہ کراچی لکھا ہوا تھا، اور وہ شخص جو ہے اس نقشے کو لے کے اس علاقے میں گھومنا شروع کر دیا اس نے. لیکن یہ ہے کہ اس کو اس وقت بڑی دقت پیش آئی کہ جب اس کا نقشہ اور جو علاقہ ہے اس میں فرق تھا. جہاں نقشہ یہ کہتا تھا کہ روڈ رائٹ سائڈ پہ جائے گی وہاں لیفٹ سائڈ پہ جاتی تھی، جہاں نقشہ یہ کہتا تھا کہ آگے سیدھے چلو تو آگے روڈ بند ہوتی تھی. تو تھوڑی دیر بعد ٹیکسی کی کمپنی سے اسے فون آیا، انہوں نے بتایا کہ غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہمارے پاس نقشے نئے پرنٹ ہو کے آئے ہیں اور جس نقشے پہ کراچی لکھا ہو اصل میں پشاور کا نقشہ. تو ہمارے ساتھ بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ذہن میں پشاور کا نقشہ لے کے کراچی میں گھوم رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا نقشہ غلط بنا ہوتا ہے. تو ہمیں اپنا نقشہ درست کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں اپنے زاویہ نظر کو، اپنے پیراڈائم کو، اپنے نقطہ نگاہ کو درست کرنا. تو ہماری جو سوچ ہے اس کا ایک خاص نقشہ ہے، اس کو باہر کے علاقے کے ساتھ صحیح کرنا، درست کرنا، اس کو میچ کرنا، یہ بہت ضروری ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ نقشہ بنا کیسے ہے، زاویہ نگاہ یا پیراڈائم، اس کی تشکیل کیسے ہے. تو انسان جب اپنی عمر کے پہلے 6 سالوں میں ہوتا ہے، چھوٹی عمر میں ہی، تو اس کا جو سر ہے، ویسے سر تو ایک گول بال کی طرح ہے، اگر اس کو اوپر سے آدھا کاٹ دیا جائے تو یہ پیالے کی مانند ہو جاتا ہے. تو انسان کا جو بچہ اس کا سر بھی ایک پیالے کی مانند ہوتا ہے. اس میں جو کچھ وہ سنتا ہے، جو کچھ دیکھتا ہے، وہ سارا کچھ اس کے اندر فیڈ ہوتا چلا جا رہا ہے. جو کچھ ریڈیو سے سنا، جو کچھ ٹیلی ویژن سے دیکھا، جو کچھ باقی لوگوں سے تجربات، مشاہدات ہوئے، وہ اس کے دماغ میں آتے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ عمل 6 سے 7 سال کی عمر تک برقرار رہتا ہے. 7 سال کی عمر کے بعد
اس کا جو سر ہے اس کے اوپر کی اس کی جو کھوپڑی ہے اس کے اوپر کا حصہ بھی اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور اس پر کچھ سینسری ڈیوائسز لگ جاتی ہیں۔ حواس خمسہ کے ذریعے وہ چیزوں کو صحیح یا غلط پہچاننے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ انہیں صحیح یا غلط سمجھتا ہے۔ تو انسان کے دماغ میں 2 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے 6 سال تک اس کو جو بھی انفارمیشن ملی تھی وہ اس نے صحیح کے کھاتے میں ڈال دی، خواہ وہ درست تھی یا نہیں درست تھی۔ لیکن 6 سال کے بعد یا 7 سال کے بعد جب اس کے اوپر اینٹیناز ڈیولپ ہو جاتے ہیں جن کے ذریعے وہ چیزوں کے صحیح اور غلط کی پہچان کرنے کے قابل ہوتا ہے، اس وقت بھی وہ اسی ڈیٹا پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے جو پہلے 6 سال اس کو فیڈ کیا جاتا رہا ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ جو ڈیٹا خود غلط ہونے کی جس کی پرابیبلٹی ہو، امکان ہو، اس پر جو ڈیسیژن کیے جائیں گے تو وہ کتنے درست ہو جائیں گے۔ اس طرح سے ہمارا پیراڈائم، ہمارا زاویہ نقطہ نگاہ، ہمارا نقطہ نظر، ہماری سوچ غلط بن جاتی ہے۔ دماغ کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک کو کانشیس مائنڈ کہتے ہیں اور دوسرے کو سب کانشیس مائنڈ کہتے ہیں۔ کانشیس مائنڈ وہ حصہ ہے جسے شعور کہتے ہیں، اور یہ دماغ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے، لیکن جو کام ہم بار بار کرتے ہیں یا جو ہماری عادتیں ہیں یا جو ہمارے بلیوز ہیں وہ سارے کے سارے ہمارے تحت شعور میں ہیں۔ یہ دماغ کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے کانشیس، ایک ہوتا ہے سب کانشیس، ایک ہوتا ہے شعور، ایک ہوتا ہے تحت شعور یا لا شعور۔ تو جو کانشیس ہے اس میں انسان کی سوچیں ہوتی ہیں، جو سب کانشیس ہے اس کے اندر انسان کے جو بلیو اور عقائد ہوتے ہیں۔ جو کانشیس مائنڈ ہے، شعور ہے، اس کو انٹلیکچوئل مائنڈ بھی کہا جاتا ہے، اور جو تحت شعور ہے اس کو ایموشنل مائنڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اوپر والے حصے میں تھاٹس ہوتی ہیں اور نیچے والے حصے میں فیلنگز ہوتی ہیں، اس کے جذبات ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ اندازہ لگانا چاہیں کہ کون سا حصہ ذہن کے کتنے یہ جو شعور اور تحت شعور ہے یہ ذہن کے کتنے حصے کو آکوپائی کر رہا ہے، تو یہ آپ کے سامنے ایک آئس برگ کی تصویر ہے جس کی چھوٹی سی ٹپ اوپر سامنے نظر آ رہی ہے، لیکن برف کا پورا پہاڑ اس کے نیچے ہے۔ تو وہ جو آئس برگ کی ٹپ ہے وہ اس کا شعور ہے، اور وہ جو حصہ پانی کے اندر ہے بہت بڑا پہاڑ جس سے بحری جہاز ٹکرا کے بھی پاش پاش ہو جاتا ہے، وہ انسانی دماغ کا یوں سمجھ لیں کہ تحت شعور ہے۔ اس تحت شعور کو بدلنے کے لیے یعنی جو چیزیں ہماری عادت بن گئی ہیں، جو ہمارا کردار بن گیا ہے، جو ہماری سوچ بن گئی ہے، اصل میں وہ ہمارے تحت شعور میں ہے۔ اس کو وہاں سے بدلا کیسے جائے؟ اس بدلنے کے 3 طریقے۔ انسان کا یہ معاملہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی بڑا حادثہ رونما ہو جائے تو اس کے تحت شعور میں وہ جذب ہو جاتا ہے، وہاں پہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے اپنی فورس کی وجہ سے، اپنے زور کی وجہ سے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس کے شمالی علاقوں میں 2008 میں ایک زلزلہ، 2005 میں ایک زلزلہ آیا تھا۔ ابھی تک وہاں کے لوگ اس زلزلے کے سال کو ریفرنس بنا کر بات کرتے ہیں۔ وہاں کنسٹرکشن کا انداز بدل گیا، وہاں کئی ایک قوانین بدل گئے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابرہہ کا لشکر جب کعبے کو گرانے کے لیے آیا تھا تو ایک بہت بڑا حادثہ جو ان کے ساتھ رونما ہوا، اس سے کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے بہت عرصے تک وہ جو کعبے میں رکھے ہوئے بت ہیں ان کی طرف توجہ ہی نہیں کی، وہ ایک اللہ کو پوجتے تھے۔ تو لوگوں کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک حادثہ ان کی پوری زندگی کو بدل دیتا ہے، اس سے بھی انسان کا نقطہ نظر تبدیل ہو جاتا ہے۔ یا دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اچانک کسی بہت بڑی حقیقت کا ادراک ہو جائے، کسی چیز کا علم ہو جائے جسے وہ کہے کہ اچھا یہ بات ایسے تھی، اچھا میں تو اسے کسی اور طرح سمجھتا تھا۔ تو وہ بھی اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ وہ ڈائریکٹ
اس کے تحت شعور میں جا کے بیٹھ جاتی. اسی طرح تیسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے تحت شعور میں جو چیزیں ہیں، جو اس کی عادات ہیں، ان کو بدلنا چاہتا ہے تو اس کو ریپیٹیشن سے، دہرائی سے کام لینا پڑتا ہے. تو دہرا کے جس عمل کو بھی آپ کرتے رہیں وہ عمل آپ کے تحت شعور میں چلا جاتا ہے، اور جس عمل کو دہرانا بند کر دیں وہ تحت شعور سے نکل جاتا ہے. اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو بلوغتیں ہیں وہ جسمانی، دماغی اور جذباتی 3 قسم کی ہوتی ہیں. جسمانی طور پہ 90% لوگ بالغ ہو جاتے ہیں. ذہنی بلوغت صرف 50% لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، اور جذباتی بلوغت کے جو ہے وہ صرف 5% لوگوں کو حاصل ہوتی ہے. یعنی 95% لوگ جذباتی طور پہ بالغ نہیں ہوتے. جذباتی طور پہ بالغ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا کبھی بھی عقل کا دامن ان کے ہاتھ سے نہ چھوٹے، اور کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ وہ جذبات میں آ کے اور ایسی باتیں کہہ جائیں کہ جو عموماً وہ نہ کہہ سکتے ہیں. انہی لوگوں کو اولو الالباب بھی کہا جاتا ہے. لیکن 95% لوگ جذباتی ہوتے ہیں. جذباتی لوگوں کا ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں کیونکہ تمام چیزیں حرکت کرتی ہیں، تو حرکت کی چیزیں ایک دوسرے میں تحریک پیدا کرتی ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں. تو جو لوگ ذہنی طور پہ نابالغ ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، وہ محرک پر رد عمل دیتے ہیں. کسی چیز نے ان کو ہٹ کیا، کسی سوچ نے، کسی خیال نے، کسی ناگوار چیز نے، کسی خوشگوار چیز نے، تو وہ اس پہ فوراً اپنا رد عمل پیش کرتے ہیں، بنا سوچے سمجھے کچھ کر بیٹھتے ہیں جذبات کی روح میں آ کر. تو یہ جذباتیت کی نشانی ہے. فوری اور جذباتی جواب، بغیر سوچے سمجھے فوری اور جذباتی جواب، کسی بھی بیرونی یا اندرونی محرک پر رد عمل دینا، یہ ایک ذہنی طور پہ نابالغ یا جذباتی شخص کی نشانی ہوتی ہے. ایک امیر یا نقیب کے لیے مامورین کی طرف سے کوئی بھی ناگوار بات یا عمل ایک محرک بن سکتا ہے، جس پہ وہ جذباتی ہو سکتا ہے، جس پر وہ رد عمل شو کر سکتا ہے، اور رد عمل سے وہ اپنی اجتماعیت کو نقصان پہنچا سکتا ہے. مامورین کے ساتھ وہ رویہ اختیار کر سکتا ہے کہ جو عام طور پہ عقل اور شعور سے اگر کام لیا جاتا تو وہ رویہ اختیار نہ کیا جاتا، لیکن جذبات کی روح میں بہہ کے وہ ایک دم رد عمل کرتا ہے. جذباتی بلوغت کی نشانی یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی محرک ہو تو اس پہ کوئی رد عمل نہ دیا جائے، اور غیر جذباتی اور غیر فوری جواب دیا جائے. یعنی اسی وقت جواب نہ دیا جائے، اور جذبات جب تک ٹھنڈے نہ ہو جائیں اس وقت تک جذبات نہ دیا جائے. اس کے لیے ظاہر ہے پھر انسان کو توقف کرنا پڑے گا. ریئیکشن اور رسپانس کے 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں. بنا سوچے سمجھے کسی محرک پر رد عمل یہ ریئیکشن ہوتا ہے، اور کسی بھی محرک پر سوچ سمجھ کر اور وقت لے کر اور ڈیلے کر کے جواب دینا اس کو رسپانس کہتے ہیں. تو جو لوگ جذباتی طور پہ بالغ ہوتے ہیں وہ رسپانس دیتے ہیں، اور جو لوگ جذباتی طور پہ نابالغ ہوتے ہیں وہ ریئیکشن کرتے ہیں. جذباتی بلوغت کی نشانی ہے کہ انسان رسپانس دے، نہ کہ وہ ریئیکشن کرے. نقباء اور امراء کی اولین ضرورت ہے کہ وہ محرک پر رد عمل نہ کریں، جذباتی نہ ہوں. حقیقت یہ ہے کہ 95% نقباء و امراء جذباتی ہیں، اور 95% مامورین بھی جذباتی ہیں، کیونکہ 95% افراد ہم جس معاشرے سے آتے ہیں وہاں پہ 95% افراد جذباتی ہوتے ہیں. نقباء بھی انہی میں سے آتے ہیں اور مامورین بھی انہی میں سے آتے ہیں. اور ضرورت اس امر کی ہے کہ نقباء و امراء کی تربیت کر کے انہیں جذباتی طور پہ بالغ بنایا جائے. تو غیر جذباتی ہونے کے لیے محرک اور رد عمل میں توقف کی صلاحیت پیدا کریں. یہ اہم بات ہے کہ جب بھی کوئی محرک ہو، کوئی آپ کو کوئی
ایسی بات کہہ دے جو آپ کو ناگوار گزرے، کوئی ایسا عمل ہو جو ناگوار گزرے، اس پر توقف کرنا، رک جانا، فوراً جواب نہ دینا، یہ جذباتی ہونے کی، غیر جذباتی ہونے کے لیے پہلی ضرورت ہے۔ تو جب بھی محرک اور رد عمل آئے اس کے درمیان میں وقفہ ڈالیں، اس میں گیپ ڈالیں۔ وہ جو وقفہ اور گیپ ہے وہ آپ کے لیے انتخاب کی آزادی کا باعث بنے گا، ورنہ یہ ہے کہ محرک کے ساتھ انسٹنٹینیسلی، لمحاتی طور پہ اگر آپ جواب دیتے ہیں تو اب یہ جواب آپ نے چوز نہیں کیا، یہ آپ کا نہیں ہے، بلکہ یہ آپ نے جذبات کی غلامی میں یہ جواب دیا ہے اور جذباتی جواب دیا۔ لیکن اگر آپ کسی بھی محرک پر توقف کرتے ہیں، رد عمل نہیں کرتے، تو درمیان میں جو گیپ پیدا ہوتا ہے اس میں آپ خود آگاہی کو، تخیل آرائی کو، ضمیر کو، قوت ارادی کو، علم کو، مشورے کو، استخارے کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کے جذبات جو ہیں وہ جو چند منٹ میں ابھرتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے ہیں، آپ نے یہ کیا کہ قابو کر لیا کہ وہ رد عمل آپ نے جذباتی طور پہ نہیں دیا۔ دوسرا یہ کہ جو اعلیٰ قسم کی فیکلٹیز تھیں آپ کے پاس، خود آگاہی تھی، تخیل تھا، ضمیر تھا، قوت ارادی تھی، وحی کا علم تھا، اس کو استعمال کر کے آپ نے رسپونڈ کیا۔ جذباتی ماڈل آپ کے سامنے ہے کہ اسٹیمولس اور رسپانس، رد عمل، محرک اور رد عمل ایک ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ غیر جذباتی ماڈل یہ ہے کہ محرک یا اسٹیمولس کے بعد ایک وقفہ ہوتا ہے جس میں جواب دینے، کون سا جواب دیا جائے، اس انتخاب کی آزادی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جواب دیا جاتا ہے۔ تو اس چیز کو اپنے سیکھنے کے لیے یہ ہے کہ تکرار کی جائے، ریپیٹیشن کی جائے، سوچ اور عمل کی تکرار۔ آپ کی جو بھی سوچ ہے اس پہ اچھی عادت کی تکرار کرنے سے آپ اس اچھی عادت کو اپنا لیں گے۔ مثلاً آپ پہلے کسی بھی بیرونی محرک پہ ایک دم جواب دے دیا کرتے تھے، اب آپ جب یہ سوچیں گے کہ نہیں مجھے جواب نہیں دینا بلکہ مجھے کچھ وقفہ ڈالنا ہے، تو آپ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ پھر آپ یہ عمل بار بار کرنے کی کوشش کریں گے، پھر آپ کو تھوڑی تھوڑی کامیابی ہوگی، پھر مزید کریں گے آپ کو مزید کامیابی ہوگی۔ یہ تکرار کرتے چلے جائیں گے تو آپ پھر یہ ہوگا کہ ہر محرک پر آپ اس عمل کی تکرار کی وجہ سے بیچ میں وقفہ دیں گے اور جذباتی رد عمل نہیں کریں گے بلکہ رسپونڈ کریں گے۔ غیر جذباتی بننے کے لیے اپنے اوپر وارد ہونے والے محرکات پر 90 دنوں تک توقف کی تکرار کریں۔ یعنی یہ ایک ایکسرسائز ہے کہ کسی بھی بیرونی محرک پر توقف کرنا، وقفہ دینا، اس کو پریکٹس کرنے کے لیے کم از کم 90 دن تک آپ پر جو بھی ناگوار چیزیں وارد ہوں، جو آپ کو ناپسند ہوں اور آپ کے جذبات کو ابھارنے والی ہوں، آپ اس پر توقف کریں۔ جذبات کی روح میں بہہ کے اس کا جواب نہ دیں۔ یہ کام آپ 90 دنوں تک کریں تو آپ اس میں کامیاب ہوں گے۔ اسی طرح کسی اچھے عمل کو اپنانے کے لیے بھی یہی مشقت کرنی پڑے گی کہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی کام میں کروں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بناؤں، تو آپ 90 دن تک یہ کریں کہ اس کام کو کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں، کرتے چلے جائیں۔ ایک امیر اور نقیب کے لیے اس تکرار کا بہترین مقام اس کا اسرہ ہے اور بہترین میدان اس کا گھریلو اسرہ ہے۔ تکرار ایک معجزاتی عمل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ اگر کسی چیز کی تکرار 15,000 دفعہ کر لیں تو دنیا میں شاید ہی کوئی دوسرا آدمی ہو کہ جو آپ جتنا ماہر ہو اس عمل میں۔ یعنی 15,000 دفعہ کسی کام کو کرنے سے آپ اس میں دنیا میں
سب سے ایک نمبر کے ماہر ہو جاتے ہیں، اور اس چیز کے امکانات بہت کم رہتے ہیں کہ آپ سے زیادہ بہتر انداز میں اس کام کو کوئی کر سکے۔ مثلا یہ جو گوپیا ہے، جو گڈریے استعمال کرتے ہیں بھیڑیوں کو اپنی بھیڑوں سے دور رکھنے کے لیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک گڈریے کا جو نوجوان بچہ ہے اس جتنی صلاحیت حاصل کر لوں اس گوپیے کو چلانے کی، اور میرا نشانہ اتنا پکا ہو جائے، تو آپ کو کم از کم 30,000 ٹائم 30,000 مرتبہ وہ گوپیا چلانا پڑے گا، تب آپ کی استعداد، آپ کی سکل اتنی ہوگی کہ جتنے ایک گڈریے کے بچے کی ہوتی ہے۔ جذباتی اور غیر جذباتی لوگوں کے جو مدار عمل ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ مدار عمل کیا ہوتا ہے؟ انسان کو اگر ایک نقطہ سمجھ لیا جائے تو اس کے اندر مختلف دائرے ہیں۔ ایک دائرہ جو سب سے پہلا ہے اس کو کہتے ہیں کنٹرول کا دائرہ یا اثر کا دائرہ، جس پر انسان کی شخصیت کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس سے باہر ایک بڑا دائرہ ہے جو فکر کا دائرہ ہے، کہ جس کے بارے میں انسان کو فکر تو لاحق ہوتی ہے لیکن وہ اس میں کر کچھ نہیں سکتا۔ تو جو جذباتی آدمی ہے وہ اثر کے دائرے کو چھوڑ کے فکر کے دائرے میں بیٹھتا ہے اور وہاں کی باتیں کرتا ہے، جبکہ غیر جذباتی آدمی فکر اثر کے دائرے پر کام کرتا ہے، اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کیونکہ انرجی کا جنریٹر ہے، وہ جس دائرے میں بھی بیٹھ کے کام کرے گا اس کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ اثر کے دائرے میں آپ کام کریں تو آپ کی اثر کا دائرہ بڑھتا جائے گا، فکروں کا دائرہ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اور اسی طرح آپ کا جو ہے اگر آپ فکر کے دائرے میں کام کریں گے تو آپ کی فکر کا دائرہ بڑھتا جائے گا، اثر کا دائرہ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اور آپ اثر کے دائرے میں کام کریں گے تو اثر کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا اور آپ کی فکر کا دائرہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ تو غیر جذباتی آدمی وہیں کام کرتا ہے جہاں اس کا کوئی اثر ہو، وہاں کام نہیں کرتا جہاں اس کو اندیشے ہوں، فکریں ہوں، لیکن اس کا کر کچھ نہ سکتا ہو۔ لیکن جذباتی آدمی ہمیشہ فکر کے دائرے میں بیٹھتا ہے اور معاشرے کو بلیم کرتا ہے، مستقبل کے اندیشے اس کو لاحق ہوتے ہیں، کرتا کچھ نہیں ہے وہ۔ اپنے وقت اور صلاحیت کو کام میں لانا ہے تو اثر کے دائرے میں کام کریں، لیکن اگر آپ اپنے وقت اور صلاحیت کو برباد کرنے ہیں تو بیٹھے رہیں فکر کے دائرے میں اور سوچتے رہیں۔ جذباتی انسان فکر کے دائرے میں پڑا سوچتا رہتا ہے، جبکہ غیر جذباتی اور فعال انسان اثر کے دائرے میں عمل کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح ایک بحث یہ ہے کہ مرکز زندگی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ہر شخص کی زندگی کا ایک مرکز ہوتا ہے، کسی کا پیسہ ہے، کسی کا کاروبار ہے، کسی کا فیملی ہے، کسی کے دوست ہیں، کسی کی ذات ہے، لیکن یہ تمام مراکز جو ہیں زندگی کی، اگر زندگی میں ان چیزوں کو مرکز بنا لیا جائے، اولاد کو، پیسے کو، کاروبار کو، تو یہ زندگی کو غیر متوازن کر دیتے ہیں۔ اصل میں جو زندگی کا مرکز ہے وہ اصول ہونا چاہیے۔ اصول کون سا؟ وہ آفاقی اصول جن پہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، ان اصولوں کو اپنی زندگی کے مرکز میں رکھنا چاہیے۔ ان کے گرد زندگی گھومے تو زندگی متوازن رہتی ہے۔ مرکز زندگی کا چناؤ جیسے سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں کہا گیا ہے کہ ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی اور ان کی جان میں بھی، یعنی باہر کی کائنات میں بھی اللہ کے اصول اور نشانیاں ہیں، انسان کی اپنی جان میں بھی اصول اور نشانیاں ہیں، اور اسی طرح تیسری جگہ خود قرآن مجید ہے جن میں اصول اور نشانیاں لکھی ہیں۔ تو یہ 3 جگہیں ہیں جہاں سے انسان وہ اصول اخذ کر سکتا ہے کہ جن سے وہ اپنی زندگی کے دائرے کا، زندگی کے مرکز کا چناؤ کر سکتا ہے۔ اس ساری بات کا حاصل بحث یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو غلط سمجھ سکتے ہیں، محرکات پر اپنے جذباتی رد عمل کو قابو کر سکتے ہیں، بار بار کی ناکامی پر کامیاب ہونے تک کی مسلسل تکرار کر سکتے ہیں،
فکر کے بجائے اثر کے دائرے میں عمل پیرا ہو سکتے ہیں، مادی چیزوں کے بجائے آفاقی اصولوں کو مرکزی زندگی بنا سکتے ہیں، تو آپ غیر جذباتی اور فعال نقیب یا امیر بن سکتے ہیں۔ ورنہ آپ ہر وقت جذباتی حادثوں کا شکار رہیں گے۔ یہ جذباتی حادثے کیا ہیں؟ نظم سے نالاں رہنا، رفقا سے شکایتی رویہ رکھنا، لڑائی جھگڑا کرنا اور غیر فعال ہو جانا۔ ڈاکٹر صاحب نے منتخب نصاب نمبر 2 کے سبق نمبر 11 میں، جس کا موضوع ہے امراء کا اپنے رفقا کے ساتھ طرز عمل اور اسوہ رسول، یہ 3 باتیں فرمائی ہیں کہ مامورین کے ساتھ، یعنی امراء اور نقباء کے لیے، کہ وہ مامورین کے ساتھ نرمی، شفقت اور احترام کا برتاؤ کریں۔ دوسری بات فرمائی کہ کم حیثیت ساتھیوں کی دلجوئی کریں۔ تیسری بات یہ کہ ساتھیوں کے لیے رأفت اور رحمت اور خوئے دل نوازی اپنے اندر پیدا کریں۔ لیکن سچ بات یہ ہے کہ یہ تینوں باتیں اتنی اونچی اور اتنی بڑی ہیں کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے گا، لیکن جذباتی آدمی یہ 3 کام کبھی نہیں کر پائے گا۔ اس کے لیے اپنے آپ کو جذباتی طور پہ بالغ کرنا ضروری ہے، تب جا کے یہ کام ہوں گے۔ جب تک کہ ایک ذمہ دار غیر جذباتی ہونا سیکھ نہیں لے گا، وہ اپنے مامورین کے ساتھ جذباتی حادثے کرتا رہے گا۔ جزاک اللہ خیر۔